اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم لوگ اپنی قرآن شریف کی اس کلاس میں حسب معمول پہلے ایک چھوٹا سا پیسج قرآن شریف سے تلاوت کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے جملہ۔ جملہ کسے کہتے ہیں اور جملے کا حصہ کسے کہتے ہیں، تو یہ آج کا ایک سبق ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، سب سے پہلے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے، آپ کو میرا اسکرین نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی سر۔ تو میں کرتا ہوں، میں کوئی چھوٹی سی قرآن شریف کی تلاوت۔ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ سورۃ البقرہ سے ہی شروع کرتے ہیں، وہ آسان ہوگی اور اس کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، رائٹ، وہ آسان ہوگی۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کسی سے کہ وہ شروع کرے تلاوت، اور سورہ بقرہ کی یہ جو دو آیات ہیں شروع کی جو سامنے ہیں، ان الذین سے لے کر اور عذاب العظیم تک جو ہے، وہ بسم اللہ کر کے تلاوت شروع کرے۔ I hope everybody can see it. چلیے، کون تلاوت کر رہا ہے؟ Anyone? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کہاں سے وہ آپ نے اوپر کر دیا؟ آئی ایم سوری، وہ اسکرول ہو گیا تھا۔ بس یہ شروع آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ عذاب عظیم، جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔ یہ جو ہے، یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی ہم جو اس میں سے ہیں وہ بتائیں آپ کو کہ کیا کیا چیز ہوتی ہے جملہ اور کیا چیز ہوتی ہے جملے کا حصہ۔ تو جملہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور جملے کا حصہ کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے ختمہ۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیمپ، مہر لگا دینا، اور ختمہ کا مطلب ہے ہی اسٹیمپ، اس نے مہر لگائی۔ ختمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایڈیشنل بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ کس نے مہر لگائی ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی، یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔
اور اس جملے کو اس کا ایک نام ہے. چونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، ختمہ ایک فعل ہے، اس لیے اس جملے کو کہتے ہیں ہم لوگ جملہ فعلیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ہے نا. یا مثال کے طور پہ یہ ایک اور جملہ ہے جو خادعون اللہ. لیکن آپ یہ غور کریں اس میں کہ اس کے اندر جو اللہ ہے اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اور اس میں پیش لگی ہوئی ہے. تو پیش لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. اور زبر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے. یعنی کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جو اللہ کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہے. یا مثال کے طور پہ وہ جو پہلے جو بات لکھی ہوئی ہے دھوکہ دینے والی، کہ وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اس مالک کو جس نے پیدا کیا انہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو آخری حرکت جو ہم نے شاید پڑھی تھی نا، اعراب، اس پہ زور کریں کہ یہاں پہ اللہ آیا ہے جبکہ یہاں پر اللہ آیا ہے. ٹھیک، یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو بات آج کی ہے وہ ہے کہ جملہ کیا ہے. یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں جملہ. یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ جو ہے یہ کہلاتا ہے جملے فعلیہ. کیوں کہتے ہیں ہم اسے فعلیہ؟ کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. لائک وی کال اٹ وربل سینٹینس ایز کمپیئر ٹو نامنل سینٹینس. نامنل سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ناؤن سے شروع ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نامنل سینٹینس کون سا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس سے پہلے کہ میں فردر جاؤں. نامنل سینٹینس یہ جو ہے مالک یا الحمد، یہ جو ہے یہ کون سا سینٹینس ہے؟ یعنی یہ ناؤن ہے نا، یہ دونوں. مالک بھی ناؤن ہے اور الحمد للہ، تو الحمد بھی ناؤن ہے. تو سینٹینس جو شروع ہوتا ہے، جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے الحمد. اور اس کے آگے کوئی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں دراصل شروع کرنے والا، کرنے والا کلمہ یا شروع کرنے والا لفظ. لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات اگر صرف آپ اکیلے صرف کہیں الحمد. جیسے آپ کہیں کہ الکتاب، تو یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب کے متعلق بات کی. لیکن یہ سمجھ میں اس بات کی جو ہے تھوڑی سی وہ رہتی ہے کہ کتاب کے متعلق کیا بات کہی جاتی ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ کتاب جو ہے وہ ٹیبل پہ ہے. تو آپ کہیں گے ہاں یوں کہنا کہ الکتاب علی المکتب، کتاب جو ہے مکتب، مکتب کہتے ہیں عربی زبان میں ٹیبل کو. تو اب سمجھ میں آئی ہے. تو الحمد تمام تعریفیں. تو بات تو سمجھ میں آدھی آئی ہے. تمام تعریفیں تو ہیں لیکن کس کے متعلق بات ہو رہی ہے یا کیا، کس کے لیے ہے یا کیا. تو جب آپ کمپلیٹ کریں گی تو اس کے آگے کچھ لگائیں گی کہ الکتاب علی المکتب یا الحمد للہ. اب یہ جملہ پورا کمپلیٹ ہو گیا. اور اس جملے کو جو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے. اور جو جو گرامر کے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک اور چیز پوشیدہ ہے. تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ لوگ سمجھ لیں
ہے کہ یہ کیا چیز پوچھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کے بیچ میں الحمد اور للہ کے بیچ میں ایک چیز پوشیدہ ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ لکھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ لائک پتہ ہے. جیسے آپ کہیں کہ الدکتور فی الغرفہ یا فی العیادہ، ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے کلینک میں ہے. تو الدکتور ڈاکٹر فی العیادہ اپنے، ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کلینک میں ہے، ڈاکٹر صاحب کلینک میں ہے. اچھا، یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. کوئی چیز آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی، اس جملے میں کیا چیز یعنی ہم اسے کہتے ہیں حذف یا محذوف ہے یا چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے. کون سا لفظ ہے جو پردے میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب کلینک میں ہے. کوئی بتائے گا؟ میں اچھا، ہے حمید شاہ صاحب بتائیں گے. حمید شاہ صاحب آپ بتائیں ذرا. جی موجود ہوں. ہاں، تو آپ کمپلیٹ کریں یہ اردو کا سینٹینس. ڈاکٹر صاحب کمرے کلینک میں موجود ہیں. ہیں. ہاں، حمید صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کمرے میں موجود ہیں، اور تمام تعریفوں کا جو مستحق ہے، جو استحقاق ہے، وہ صرف ایک کو ہے. یعنی تھوڑی بہت تعریف تو میری ہو سکتی ہے کہ بھئی میں جو ہوں مجھ میں تعریف نمبر 1 یہ ہے، تعریف نمبر 2 یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن تمام تعریفیں تو اس کا استحقاق مجھے تو نہیں ہے. آپ میں بھی کوئی تعریف کے قابل بات ہوگی، لیکن تمام تعریف کے قابل باتیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اور تمام برائیاں جس کا انسانی ذہن ادراک کر سکتا ہے وہ اللہ میں نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ الحمدللہ تسبیح ہے، ایک ذکر ہے، اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسانی ذہن سوچ سکتا ہے برائی، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تو الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو یہاں پہ الحمد کا مستحق صرف اللہ ہے. تو جو اگر آپ جب آگے انشاءاللہ ایڈوانس کلاس میں، ہمارے ہمیشہ صاحب ماشاءاللہ بہت ایڈوانس کلاس میں پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیچ میں ایک محذوف چیز ہے. الحمد مستحق للہ، اور آگے اس کی اللہ کی تعریف بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جملہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو صرف آج ایک بات سیکھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. تو یہ والا کون سا جملہ ہے؟ الحمدللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ سر اسمیہ ہے نا، یہ الحمدللہ ہے. کیوں ہے اسمیہ؟ اس لیے کہ اس میں اللہ اللہ ہی کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اللہ ظاہری بات ہے ناؤن ہے. یہ تو بڑی مشکل طریقے سے بتایا آپ نے. آسان طریقے سے بتائیں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے. مجھے بولنا بھائی، ہی نہیں آ رہا سر. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو. شروع ہوتا ہے اسی طرح آپ نے بتایا جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. بس بس تو یہ تو that's it. باقی سمپل سی بات ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی بات بس یاد رکھیں، اتنی سی بس بات یاد رکھیں. ہمیں تو زیادہ گرامر اور زیادہ باتیں نہیں آتی، چھوٹی سی بات یاد رکھیں. چھوٹی سی بات یاد رکھیں گے تو یاد رہے گی آپ کو. تو اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، فعلیہ جو فعل سے شروع ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی سر. اچھا، اب اس کے مختلف کمپوننٹ ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، جملہ فعلیہ کے. وہ ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں،
اور آپ لوگوں کو جملے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جملہ اور ایک ہوتا ہے پارٹ آف جملہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ پوری گلاب جامن بھی کھا سکتی ہیں اور گلاب جامن کا ایک حصہ بھی کھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اب گلاب جامن کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پارٹ، چھوٹا سا، کہ بھائی میں تو پوری گلاب جامن لوں گا، تو وہ تو پورا جملہ ہو گیا. لیکن جملے میں کچھ حصے ہوتے ہیں، یا پیزا اگر آپ کھا رہی ہیں تو اس میں حصے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پارٹ آف اے سینٹینس. یعنی چھوٹی سی چیز نکالی، اور وہ جو پارٹ آف سینٹینس ہے اس کے لیے عربی والے بڑے مشکل مشکل نام بنا کر، وہ مشکل ہمیں اس لیے لگتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، اور اس کو کہتے ہیں شبہ الجملہ، یعنی جملہ نما. جی رابعہ، آپ سوال کر رہی ہیں. سر یہ جو ہے، یہ والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ اس میں ہوگا؟ یہ جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ اس کے اندر یہ جو آیا ہے ایاکا، یہ اس کی ہم نے ڈسکشن ابھی نہیں کی ہے. لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں اصل جو وہ جو ہے نا ورڈ، وہ یہ ہے کہ نعبدو، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ایا کا بعد میں آنا چاہیے، ایا کا. اور اس کی یہ جو قرآن شریف کی بیوٹی اور یہ اچھے کلام کی بیوٹی ہوتی ہے، آپ نے شاعری میں بھی دیکھا ہوگا کہ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ سمپل جو اگزامپل ہے وہ اس سے سمجھاؤں. تو ابھی ہم نے ڈیٹیل میں اس میں ہم نے نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے جس کے اندر ایا کا ایڈیشنل آیا ہوا ہے. آپ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ والا جملہ بتا سکتی ہیں مجھے کہ یہ جملہ کون سا ہے. یہ تو فیلیا ہے. یہ تو فعلیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آسان پہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں. ابھی یہ بھی فعلیہ ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو سمپل کریں گی تو وہ اس طرح لکھا ہوگا نعبدو ایاکا، نستعینو ایاکا. تو لیکن بعض جگہ کسی جملے میں اثر پیدا کرنے کے لیے کوئی خاص چیز پہلے لائی جاتی ہے، کوئی چیز بعد میں لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. ان سب جو ویریشن ہے نا جملے کی، بہت ساری جملے کی ویریشن ہوتی ہیں، ان کو ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اچھا، میں جی بتا رہا تھا کہ شبہ جملہ ہوتا ہے. تو شبہ جملہ جو ہوتا ہے نا، اس کا بھی میننگ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی چیز سے پارٹ نکال دیتی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ذائقہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کی نیت نہیں بھرتی. آپ کہتی ہیں کہ بھئی اس میں کیا. مثال کے طور پہ اس میں شبہ جملہ جو ہے نا، یہ لیٹ سے للہ ہے. اب للہ جو ہے ایک شبہ جملہ ہو سکتا ہے. یا مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر اس کو دوسرا جملہ بنا دوں اور میں یہ لکھوں کہ میں الحمد للہ رب العالمین. مثال کے طور پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نے یہ لکھا، یہ آپ کو تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہا ہے.
ये पढ़ें जरा, ये जुमला क्या बना है, कोई पढ़ेगा इसको? अल्लाहु रब रब्बुल, अल्लाहु रब्बल रब्बुल, रब्बुल आलमीन। बा जो है ना इसके ऊपर मैंने एक कसरा हटा दिए, तो पेश लगाइए आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह पाक तमाम आलमों का रब है, पालने वाला है। और ये कौन सा जुमला हुआ? ये जुमला इस्मिया हुआ या जुमला फेलिया हुआ? सब पेलिया है कि अगर रब्बुल आलमीन है तो। ये जुमला फेलिया है। जी सब लोग एग्री करते हैं नहीं सर, या इसमें कोई है एग्री ये। नहीं करता? अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कौन सा जुमला है? इन्होंने कहा कि जुमला फेलिया है। आप बताइए कि आपके ख्याल में कौन सा जुमला है ये? सर ये इसमें है, इसमें से इसमें, शुरू हो रहा है। अच्छा इसमिया है, क्यों इसमिया है भाई, फेलिया क्यों नहीं है? सर नाउन से स्टार्ट होता है ना, अल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ, जी हाँ। तो ये आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की कि ये जुमले इस्मिया है, और जुमले इस्मिया इस्म से शुरू होता है, और इसके अंदर 3 इस्म है। इसमें तो लाइन से इस्म है। अल्लाह पहला इस्म, रब दूसरा इस्म, आलम तीसरा इस्म। आलम की जमा जो है आलमून है, और यहाँ पे आलमीन आया है। एराब बिल, हमने बताया था कि एराब बिल हरूफ होते हैं और एराब बिल हरकत होते हैं, तो इसमें एराब बिल हरूफ है। वाव चेंज हो गया है या में, है ना? किसी वजह से वो कोई रूल है जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन इसके लिए नाम है। उसको हम कहते हैं इजाफत, यानी एक एक नाउन दूसरे नाउन को इजाफा होता है, इसको हम इजाफा का रूल कहते हैं। तो उसमें ये तब्दीली आ जाती है, यानी वाव या में। तो ये है। और क्यों जुमला इस्मिया है? क्योंकि अल्लाह जो है ये जुमला इस्मिया है, अल्हम्दु जुमला इस्मिया है। ठीक है। अब आप दूसरी चीज देखें कि ये जो रब्बिल आलमीन है, ये क्या चीज है? इसके ऊपर मैं आपको ला रहा हूं कि रब्बिल आलमीन जो है ना, इसको कहते हैं शुभ जुमला। क्या कहते हैं? शुभ जुमला, यानी जुमले का पार्ट है ये। और इसके भी कोई मीनिंग तो है, लेकिन अगर अलग से आप कहें, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं आपसे कि अला कुलूबिहिम, इसका क्या मतलब है? तो आप बता सकते हैं कि अला कुलूबिहिम, कल्ब की जमा कुलूब है, अला ऑन, हिम एक प्रोनाउन है, कि उनके दिलों पर, उनके दिलों पर। अब इससे मतलब समझ में आया आपको? उनके दिलों पर, सर मतलब तो समझ में कभी कभी तो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो इट डज मेक सेंस, लाइक अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि जो है ना, लाइक अल्लाह ताला कौन है, तो हम उसको आंसर करें कि वो रब्बिल आलमीन है, तो हमें पूरा सेंटेंस बोलना नहीं पड़ेगा, तो समझ तो उसको आ जाएगी। अगर मैं सिर्फ यही दो, लाइक ये शुभ जिसको आपने बोला है शुभ जुमला व्हाटएवर। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं अब सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आप जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अपने क्लिनिक में। तो हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ कि इतनी सी बात है से ना? भी बात समझ गुड, जाती है। गुड। तो ये हर हर जबान में होता है, ये कुरान में अरबी की बात नहीं हो रही है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कमरे में। काफी हो गया, समझ में आ गए ना? खाना खा लिया? खा लिया। तो बहुत सारी चीजें हम गुफ्तगू, और कुरान शरीफ की ब्यूटी ये है कि ये इस तरह से होता है। लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ती है ना, जब आप थोड़ा सा कुरान शरीफ पे गौर करती हैं, तो आप सिर्फ अब अकेले में, अगर अब सपोज करें कि ये सवाल मैं ना रखूं, डॉक्टर साहब कहाँ है या खाना खा लिया, तब अगर मैं कहूं कमरे में, अब आप बताएं सवाल क्या था? मुश्किल हो गया ना अब आपके लिए। खा लिया। अब इसको हम कहते हैं शुभ जुमला।
آپ سے اگر میں صرف یہ بات کروں، چونکہ اب یہاں پہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یا میں نے سوال کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں، آپ نے کہہ دیا کمرے میں، لیکن کمرے میں شبہ جملہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں. اگر اکیلے میں آپ سے بات کروں اور اسے میں صرف یہ کہوں کہ میز پر، ارے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے لکھا، میں نے کئی دفعہ کہا آپ سے میز پر، میں نے آپ سے کہا ہے بھئی کیا ہے میز پر. بھئی میں کتنی دفعہ کہہ چکی آپ سے کہ میز پر میری کتاب رکھی ہے، وہ لے آئیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آتی بات. تو بھئی سمجھ میں تو بات جب آئے گی جب آپ پوری بات کریں گی. پاکستانی مام جیسے کرتی ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جب آپ قرآن شریف پڑھیں اور عربی زبان پڑھیں تو اس کے رول سمجھیں تھوڑے تھوڑے، اور آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہر زبان میں اس طرح سے ہوتا ہے. انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، اور عربی میں بھی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں پارٹ آف دا سینٹینس اینڈ فل سینٹینس، اسے کہتے ہیں جملہ اور شبہ جملہ. شبہ جملہ جو ہے نا بہت طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شبہ جملہ یہاں پر ہے، للہ. للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. سر ہے نا. للہ تو ایک ورڈ نہیں ہوگا. جملہ جملہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے اگین. وہ جو ہے نا، وہ جیسے ایا کا نابودو کی بات ہوئی تھی کہ وہ ایڈوانس ٹائپ ہیں کہ جملے میں کبھی کوئی چیز آگے یا کبھی کوئی چیز پیچھے ہو جاتی ہے. وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے، لیکن ابھی ہم بیسک پڑھ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے کیا ہو. تو جیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ للہ. اب للہ اگر آپ کہیں گے تو للہ کا مطلب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے لیے. آگے کچھ لانا پڑے گا آپ کو، آگے لانا پڑے گا اس جملے کے، اور آپ آگے جو بات لکھیں گی وہ لکھیں گی ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تعالی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم ہیں، ہماری جان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں نا. تو اسی طرح آپ کو للہ سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو کچھ آگے پیچھے لگانا پڑے گا. یا تو آپ آگے لگا دیں الحمدللہ، یا آپ للہ کے بعد لگائیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اب آپ کو بات سمجھیں. تو للہ از ناٹ اے جملہ، للہ شبہ جملہ ہے. شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں شبہ، شین کے نیچے کسرہ ہے، یہ شبہ نہیں ہے. ہاں، شبہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتا، وہ میں شبہ کا ہی بتانے لگی تھی، مجھے اسی نہیں، کا پتا ہے. شبہ کا مطلب تو سب کو پتا ہے کہ بھئی مجھے شبہ ہے، شبہ تو ہے. تو جملے جیسا، جملے جیسا. ایک تو جیسا، تشبیہ والا بھی ہوتا ہے نا، جیسے لائک حمید شاہ صاحب نے بتایا کہ جملہ جیسا ہے، جملے نما یعنی اس جیسا ہے. وہ ایک شاعر ہیں پاکستان کے، بڑے مشہور شاعر ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے کن کو شاعری میں دلچسپی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مولوی تو نہیں، مولوی نما ہوں. تو مولوی نما اس لیے ہیں وہ کہ ان کی وضاقتہ جو ہے مولویوں کی طرح ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مولویوں کی کیٹیگری میں نہیں لاتے. مولوی نما یا جیسا، مولوی جیسا، یعنی میری وضاقتہ مولوی، داڑھی ہے میرے اور میں ٹوپی پہنتا ہوں اور مزاحیہ شاعر ہے. تو اینی وے، تو یہ جو ہے للہ جو ہے وہ ہے شبہ جملہ. شبہ کا مطلب جیسے جزیرہ، جزیرہ کا مطلب کسی کو پتا ہے جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ خشکی کا وہ حصہ ہے جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر شکیل ایک جزیرے پر ہیں،
تو یہ درست ہے یہ بات، یا بات درست نہیں ہے؟ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گی وہاں پر ٹائپ کریں گی اروبا، ARUBA، تو اروبا جو ہے ایک جزیرہ ہے، اور میں اس وقت اس جزیرے پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں جزیرے پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن اگر 3 طرف پانی ہو اور ایک طرف خشکی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جزیرہ نما، شبل جزیرہ. اس کو ہم کہتے ہیں شبل جزیرہ. تو ہم کہتے ہیں المملکۃ العربیۃ السعودیہ ہی شبہ الجزیرہ. ہم کہتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے وہ جزیرہ نما ہے، جزیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جزیرہ نمائیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا شبل جملہ کیا ہوتا ہے. یعنی جی جملہ جو ہے وہ اس کا پارٹ جملے جیسا لگتا ہے، لیکن وہ جملہ نہیں ہے، کمپلیٹ جملہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ لفظ، اس کا یہ کیا ہے؟ یہ علی قلوبہم، یہ کیا چیز ہے؟ شبہ جملہ ہے یا جملہ ہے؟ یہ شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ ہے. رب سپوز کریں یہاں پہ رب العالمین ہم کہنا ہے، رب العالمین جو ہے یہ شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، للہ کیا چیز ہے؟ شبہ جملہ ہے. پھر میں بتاؤں، اللہ سمعہم شبہ جملہ ہے. باللہ کیا چیز ہے؟ شبہ جملہ ہے. پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی لیے اس کو ہم میلاد النبی کا مہینہ بھی کہتے ہیں. جب ہمارے نبی، پیارے نبی کی ولادت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی سنت پر اور ان کے اعمال کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا کرے. تو اس میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم درود شریف بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ درود شریف کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ میں یہ ہے، یہ نظر آ گیا آپ کو؟ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو کوئی پڑھے گا اس آیت کو؟ جی سر. پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا مطلب بتائیے ذرا آپ. بے شک اللہ اور فرشتے اس کے فرشتے، نبی اس اس کے کے اللہ، فرشتے ہو بھی ہے نا، یہ پروناؤن ہے، یہاں پہ لکھا ہے نا ہو، یعنی ملائکہ اللہ اور اس اور کے اس کے ملائکہ. فرشتے. جی جی، جی، یہ سلونا سلاد بھیجتے ہیں بھیجتے یا ہیں. جی، درود شریف بھیجتے ہیں. جی جی، علم نبی، نبی پر. ٹھیک ہے، خاص نبی. یہاں پہ مطلب علا نبی نہیں ہے، ان نبی ہے. علم ان نبی نبی کا ہے. مطلب جی ہے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے، جی، اچھا. اور اے لوگو ایمان جو لوگ اے لوگو ایمان جو لائے ایمان ہو. لائے ہو ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں درود. نہیں،
जो सल्लल्लाहु लोग अलैहि ईमान वसल्लम, लाए हो, सल्लू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू का वो मतलब क्या है? भेजो। जी जी, वही दुरूद सलाद भेजो। भेजो, दुरूद भेजो, सलाम भेजो। सलात, सलाद भेजो या दुरूद शरीफ भेजो। जी हाँ, ठीक है। दुरूद शरीफ भेजो, पहले भी हाँ, यूज करते ये हैं। ये अम्र का सीगा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। कुरान शरीफ में कुछ ऑर्डर आए हैं, है ना? ये, जी तो जी उनमें से ये ऑर्डर है। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपका जी चाहे तो आप भेजें, आपका जी चाहे। बाद लोग बड़ी जिसे कहते हैं नासमझी की बातें करते हैं, और बिला वजह की ये अल्लाह ताला का हुक्म है। क्या ये आप कह सकते हैं कि आप अल्लाह ताला के हुक्म में कोई कहें कि जी ये अ, क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला जानता है। हम हमारी अकल अल्लाह के अकल के बराबर नहीं है। तो ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि अगर हम ईमान, अपने आप को साहिब ईमान कहते हैं, तो उसकी शर्त क्या है? सल्लू, दुरूद शरीफ भेजें, जरूर भेजो। उन पर, अलैहि, उन अलही पर। उन पर। हाँ, उन ही पर। ही का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी वसल्लिमु, और और उन पे सलाम पेश करें। भेजो। सलाम हम कहते हैं पेश। ना, सलाम पेश करते हैं ना हम, अस्सलामु अलैकुम। तो आप अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह कह सकती हैं। ठीक है। सलाम करने पे मैं आपको कह सकता हूँ सलाम, आप मुझे कह सकती हैं अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। आप जो जिनका इंतकाल हो गया है, उनको कह सकती हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर। आप किसी किसी को भी सलाम कह सकते हैं, सलाम कहने में तस्लीमन, ये जो है ये खास है। इसको हम कहते हैं मस्दर। ये दरअसल मस्दर है सल्लमा का। सल्लमा जो एक वर्ड है, ये वर्ब है, और इसका मस्दर है तस्लीम। जैसे हम कहते हैं ना कर्ररा, तो उसका मस्दर जो है वो कर्ररा वर्ब है, तो उसका मस्दर होता है तफईल के वजन पर। जैसे कर्ररा तो तकरीर, सव्वरा तो तस्वीर, इसी तरह सल्लमा तो तस्लीम। आसान आसान है ये बिल्कुल। आप छोटी छोटी चीजें याद करें तो आपको याद हो जाएंगी। कि जैसे भाई हम कहते हैं तस्वीर, तकरीर, तनवीर, या तस्लीम, तो सरे तस्लीम खम है, हम कहते हैं कि हमारा। तो ये है अल्लाह ताला का हुक्म, ये है कुरान शरीफ की आयत। तो अब खुद यानी बताया रसूलुल्लाह ने किस तरह से। तो ये है दरूद शरीफ, और ये दरूद शरीफ हम लोग पढ़ते हैं तमाम नमाजों में। ठीक है। तो ये है दरूद शरीफ। अब इसके अंदर मैं अगेन अपनी बात शुरू करता हूँ कि देखिए ये है आ, एक जुमला। इस जुमले को कहते हैं जुमला इस्मिया, या इस वक्त इन्ना को भूल जाइए आप। या आप समझ सही। लें कि अल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है। या सर कुस्मिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? अब आपको पता चल गया है कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। ठीक है। अगर हम कहें कि हम्म, सल्ली अला मोहम्मद और बारिक अला मोहम्मद। अ, सल्ली का मतलब है दुरूद शरीफ भेजना, और भेजना। बारिक का मतलब है बरकत, बरकत। अपनी बरकत भेजना। ठीक है ना? भेजा। तो ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? ये फेलिया है फेलिया। सर। फेलिया फेलिया है। है। वेरी गुड, है ना? क्योंकि ये इसम से शुरू नहीं हो रहा है, ये वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है। अब आप ये बताएं कि अगर इस जुमले इस्मिया में से मैं
یہ اسم اور شروع کے فعل نکال دوں تو باقی جو بچتا ہے وہ کیا چیز بچتی ہے؟ وہاں باقی پر شبہ جملہ بچتا ہے. شبہ جملہ بچے گا. شبہ جملہ. اور شبہ جملہ شبہ کیا ہے؟ جملہ. رسول اللہ اللہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. شبہ جملہ کیا ہے؟ تو یہ ایسنس ہے ان دونوں کا، درود شریف کا اور قرآن شریف کی آیت کا ایسنس جو ہے، اس کا جو اس کی خوشبو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہاں پر شبہ جملے کے طور پہ آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ نبی لکھا ہے اور کہیں پہ ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ سر ایک ایک بات اور پوچھوں میں اس پر؟ جی پوچھیے آپ. یہ جو جملہ نما ہوتا ہے، کیا یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے جو ادھورا اپنے معنی نہیں دیتا؟ ادھورا جملہ. ادھورا ہی ہوتا ہے. ہاں، وہ شعر تھا نا کہ میں مولوی تو نہیں، مولوی نما تو ہوں. تو یعنی میں ادھورا مولوی ہوں، یہ مطلب ہے ان کا، ہے نا. یعنی میری شکل پہ تو داڑھی اور دستار اور بڑی لگی ہے، لیکن میرے کام جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو تو ادھورا، ہاں ادھورا مولوی ٹائپ کہہ لیں آپ، یا جملے ٹائپ ہے. تو یہ ادھوری چیز ہے. جیسے مثال طور پہ اب اسی کو آپ پریکٹس کر لینا ابھی. جیسے میں آپ سے کہوں الن نبی، صرف اکیلے میں یہ بات کروں الن نبی، تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی نا. نہیں آتی ہے. تو اسی لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. اچھا، یہ آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ آل محمد. ہاں، یہ آل محمد جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ. آل محمد شبہ جملہ ہے. یہ شبہ جملہ تو نہیں ہو سکتا. شبہ جملہ ہے آل محمد. آل محمد یعنی محمد کی آل، محمد کی سمجھ تو آ رہا ہے. ہاں، محمد کی آل جو ہے اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، کیا یعنی جیسے ہم آپ سے کہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو سمجھ تو آ رہا ہے. یعنی جی دو جی نام ہے، ایک کو مضاف کہتے ہیں، مضاف ہے، لیکن جملہ یہ نہیں ہے. جملہ نہیں ہے، بیت اللہ جملہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لگانا پڑے گا آگے کہ آپ یہ کہیں کہ سلمہ فی بیت اللہ، اب جملہ بنایا یہ کہ سلمہ بیت اللہ میں تھی. ٹھیک ہے، یا رابعہ فی بیت اللہ، اب جملہ بنائے. تو صرف اکیلا بیت اللہ جو ہے نا، وہ سمجھ میں تو ہر چیز آئے گی. اللہ نبی بھی سمجھ میں تو آ رہا ہے آپ کو، اللہ محمد بھی سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن جملے کی ڈیفینیشن آپ جیسے میں کہوں کہ یہاں تک میں کہوں من المرسلین، تو من المرسلین سمجھ میں نہیں آئے گی بات آپ کو. یا میں اگر کہوں کہ لفی خسر، فی خسرن، ٹھیک ہے، یہاں پہ من تھا، یہاں پر فی آ گیا، یہاں پہ الا آ گیا. یہ پریپوزیشنل فریزز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشنل فریز. ٹھیک ہے، تو یہ فریزز تو آئے ہیں، لیکن جملہ جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے. اور جملہ اب کیا بنا ہے؟ الانسان فی یا لفی خسرن، ہے نا. الانسان، میں انسانو کہہ رہا ہوں تو میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ درست کہہ رہے. ہاں درست میں کہہ رہا ہوں بھائی. کیوں بھائی، میں کیوں درست کہہ رہا ہوں؟ انا اس میں انا نہیں آپ نے بولا. انا میں نے نہیں بولا ہے نا. ہاں، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں الانسان، لیکن اگر انا لگا دیں گے تو ویری گڈ. تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں، ہاں انا جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو انسانہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اینی وے، تو یہ اب جب آپ نے انسان لگایا ہے تو یہ جملہ بن گیا ہے پورا. ہم کہیں کہ بھائی
خسارے میں ہے. تو خسارے میں ہے. کون کیا بات خسارہ؟ کہی ڈاکٹر صاحب آپ نے؟ ادھوری آپ بات یوں کی. کہے نا کہ بھئی انسان خسارے میں ہے. آپ پوری بات کیوں نہیں بتاتے؟ سمجھ میں نہیں آتی بات آپ کی. آدھی بات کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لے آنا ہے. Sir, لے آنا in ہے. I کیا لانا ہے؟ answer دہی the لانی ہے. question. دہی بولے تو صحیح, دہی لانی ہے. تو جملہ شبہ جملہ, جملہ شبہ جملہ آپ یاد کر لیں. اچھا جی جی سوری, سوال کوئی پوچھ رہی تھی. سر ایک سوال نہیں میں کر رہی تھی, میں یہی کہہ رہی تھی کہ ان a response to a question تب آپ شبہ جملہ یوز کر سکتے ہیں. لائک ادروائز ہم ایسے تو نہیں نا کہتے پھریں گے نبی علی محمد, تو کسی کوشچن کے جواب میں تو کہا جا سکتا ہے, ویسے تو نہیں. دراصل وہ جو گفتگو ہوتی ہے نا, یا جو مکالماتی زبان ہوتی ہے, یا وہ جو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور جو تحریری زبان ہوتی ہے اس کو, تحریری زبان کو لکھ سکتے ہیں آپ ڈائلاگ کی صورت میں. فلموں کے جو وہ ہوتے ہیں نا, جو فلموں یا ڈراموں میں لکھتے ہیں, آپ دیکھتی ہوں گی ڈرامے یا فلمیں, تو اس میں ڈائلاگ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. جیسے اس میں لکھیں گے کہ کیا وہ پہنچ گئے, جی ہاں, یا نہیں. تو وہ پہلا جملہ وہ ہوگا, دوسرا جملہ یہ ہوگا. تو یعنی پہلا جملہ جو ہے وہ کوئی اور اداکار یا اداکارہ ادا کرے گی. دوسرا جملہ دوسرا فریز, اس کو ہم فریز کہتے ہیں, شبہ جملہ. شبہ جملہ جو ابو کہاں ہے, یہ پہلا جملہ ہے. اور دوسری اداکارہ جواب دے گی کمرے میں, یہ دوسرا جملہ ہے. تو وہ مکالماتی زبان ہوتی ہے. لیکن آپ یہاں پر علم سیکھنے بیٹھی ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں کو قواعد کے لحاظ سے کیسے کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. اور جب آپ قرآن شریف پڑھیں گی تو کیا آپ اس کو پہچان سکتی ہیں یا پہچان سکتے ہیں آپ, یا نہیں پہچان سکتے. آئی ہوپ کہ آج کے لیسن میں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جملہ کمپلیٹ جو ہے وہ دو قسم کے جملے ہوتے ہیں. ایک جملہ ہے اسے کہتے ہیں ہم جملہ اسمیہ, جو اسم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسم جو ہے وہ ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ یہاں پہ الانسان اسم ہے, تو یا ان لگا سکتی ہیں آپ اس سے پہلے, اگر ایمفیسائز کرنا ہو یا اس پر تاکید, یا کہ دراصل تاکید جو ہے نا دو چیزوں پر ہے, میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا. اور تاکید جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انسان پر ہے, بلکہ دوسری تاکید خسر پر بھی ہے, خسارے پر بھی ہے. تو چنانچہ یہ جو لام ہے جو اس میں فی سے پہلے لگا ہوا ہے, اس کو بھی تاکید کا کہتے ہیں. اور اس لام کا ایک بہت مشکل سا نام ہے جو عبد الحمید شاہ صاحب کو پتہ ہے. کیا کہتے ہیں بھائی اس لام کو؟ سوری, آپ کہہ رہی ہیں رابعہ, اس لام کا نام بتا رہی ہیں کچھ, آپ سر بتائیں نہیں, ذرا. میں نے کہا ہے کہ پہلا یہ لام جو آپ نے قسمیں بتائی تھی لام کی, اس میں ایک لام تاکید تھا اور ایک بالکل لام. بالکل. لام جر عام طور پہ جیسے جی ہاں, للہ ہوتا ہے وہ ہاں لام جر ہوتا ہے, اور یہ جو ہے یہ لام تاکید ہے. لیکن اس کا جو ایک مشکل نام بھی ہے, اور وہ میرا خیال ہے شاہ صاحب چلے گئے, اس کو کہتے جی ہیں جی لام. جی ہاں جی جی, آپ بتائیے ذرا, آپ کو پتہ ہے. یہ لام المظاہر کا ہے. ایکچولی یہ لام پہلے تھا, جب انا آیا انا نے اس کو سلپ کروا کے آگے کر دیا. ہو ہاں یہ تو جی, بھی بڑا مشکل ہے, اتنا مشکل نام یاد کرنا ہم لوگوں کو. سلپ کر کے, یہ سلائڈ کر کے یہاں پہ تھا لا انا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا انا سے لام الگ ہو گیا اور یہ پہنچ گیا فی کے پاس. اور وہ کیوں پہنچا ہے, اس کا بھی مقصد ہوتا ہے نا, ہم لوگ کو تھوڑا سا اینالائز کرنا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ, کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انا جو ہے انسان یقیناً انسان ہے,
اور پھر کس چیز پر دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے؟ خسارے پر. سارے تو اس کے لیے دوسری تاکید آئی ہے، وہ لام کے، لام تاکید یا لام المزحلقہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں. تو آپ تاکید یہ، تو یہ قرآن شریف میں بہت بہت جگہ آپ لوگ دیکھیں گے. یہ تھا آج کا سبق، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ میں جلدی سے بتا دوں. وہ آسان ہے تو اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. اور آسان یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے الرحمن الرحیم، یہ صفت کہلاتی ہیں. صفت اور موصوف یعنی اور میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں، ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کی طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک جیسی نظر آئیں گی آپ کو. جیسے یہ دیکھیں، عذاب عظیم. اب یہ عذاب عظیم ایک جیسی نظر آ رہی ہے نا، دونوں ناؤن ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ دونوں ناؤن ہوتے ہیں، اور دوسری بات صرف دو باتیں آپ یاد رکھیں، ایک جیسی نظر آتی ہیں کہ عذاب عظیم. اور اس کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ علی قلوبہم کو شبہ جملہ کہتے ہیں، اسی طرح سے عذاب عظیم کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. اور بھی شبہ جملہ کی اقسام ہوتی ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث ہم مزید اقسام کو نہیں ڈسکس کریں گے، وہ تھوڑی سی آگے آپ لوگ پڑھیں گی، کہ کیونکہ ہم نے اس کے رولز نہیں پڑھے ہیں. لیکن اس وقت آپ صفت موصوف، جس کو ہم نعت بھی کہتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں، اور نعت سے مراد جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے. لیکن بالعموم نعت سے مراد وہ تعریف کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے شاعری کی زبان میں. اور اگر وہ تعریف اللہ کے لیے کی جائے تو گرامیٹیکلی تو وہ بھی نعت ہے، لیکن ہم لوگ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، حمد، ہے نا، حمد. تو یہ تو اینی وے، اب آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم. مجھے کرنا ہے۔ جی جی بتائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ آیت میں نے شیئر کی تھی عذاب جہنم، اس کے اندر اضافت کا رول تو اپلائی ہوا تھا، لیکن ان کے دونوں کے اوپر رفع جو ہے نا وہ آئی تھی، لیکن وہ جو ہے وہ حالت جر تھی، رفع نہیں سوری فتحہ لگی ہوئی تھی، تو وہ حالت جر تھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. وہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. وہ دراصل یہ جو ہے نا، آپ صرف یہ یاد کریں، جیسے عذاب جہنم جو ہے نا، تو عذابہ کے اوپر آپ کی یہ کوشچن ہے کہ عذابن ہونا چاہیے، عذابہ کیوں بن گیا ہے؟ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور وہ وجہ یہ ہوگی کہ کوئی نہیں عامل نہیں، ہوگا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ عذاب جہنم مطلب جہنم کا عذاب، تو اس کے اوپر اضافت کا رول اپلائی ہوا ہے نا، تو وہ اضافت کا رول جب اپلائی ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے اوپر فتحہ لگی ہوئی ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. پہلے ہی فتح جو ہے عذاب پر، وہ کسی عامل کی وجہ سے لگی ہے، کوئی اس سے پہلے کوئی پارٹیکل آیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ نصب میں ہو گیا ہے. اور دوسرا جہنما جو ہے نا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہوتے ہیں ڈپٹوٹ اور ٹپٹوٹ، یعنی جو منصرف اور غیر منصرف. تھوڑا سا مشکل لفظ ہے لیکن سمپل آسان ہے، کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جن پر کسرہ نہیں آتی، کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیجئے. اور انشاءاللہ آپ یاد دلائیے گا اگلے سبق میں قرآن شریف سے آپ کو اگزامپل دوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ساری ایکسپلینیشن قرآن شریف سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو عربی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی عربی کے ماہر تھوڑی بننے جا رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں جیسے یہاں پر ہے مثال کے طور پہ فی الارض، تو اس میں زیر لگ گئی فی کے بعد، لیکن اگر فی الارضا اگر ہو تو آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ بھئی اس کے اوپر زیر آنی چاہیے لیکن کیوں نہیں آئی. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، جیسے فی جہنما آئے گا،
फी जहन्नमी नहीं आएगा, है ना। तो जहन्नम जो है ना, वो उसकी एक वो लफ्ज एक ऐसा है, तो फी नारे जहन्नम, तो नार के नीचे। तो मैं इंशाल्लाह अगली दफा डिस्कस करूंगा। और एक्सक्यूज मी सर, आपने पिछली ये 24 सितंबर की जो क्लास है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। वो हमने की नहीं थी, तो आप लोग गैर हाजिर थे सबके सब, तो मैंने कैंसिल कर दी। ओ जी ओके हाँ। ओके, थैंक और यू आगे थैंक भी यू। अगर कोई भी क्लास में कोई एब्सेंट हुआ तो कैंसिल नहीं हो जाएगी क्लास। नहीं, इंशाल्लाह आप एब्सेंट नहीं होंगे। चलें, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।